अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम दो खबरों में बात करेंगे। एक तो ये कि ट्रंप ने आखिर हमला क्यों रोका और इस दफा पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, सऊदी अरब, कतर और बाकी मुल्कों का लिया, यूएई कैसे एकदम सामने आ गया, इस पे बात करेंगे। दूसरा, टिकटॉकर सना यूसुफ जो कि 17 साल की बच्ची थी चित्राल से, वो आपको उनका दिखाएंगे। उनके वालिद भी, उनकी वालदा से भी बातचीत हुई है। वो उनको आज इंसाफ मिला है और उनके जो कातिल थे 23 साल के, उनको जनाब सजाए मौत हो गई है। 24 लाख जुर्माना भी हुआ है, 20 साल सजा भी हुई है। और इस हवाले से भी बात करेंगे, इस केस में क्या हुआ और कैसे सजा हुई, इस पर भी बात करें। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताते रहें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, बड़ी खबर यह है कि जाहिर है आपको पता है सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जी मैंने हमला आज ही करना था, यानी आज जो भी गुजर रहा है, इस आज को यानी कि बुध वाले दिन उन्होंने हमला करना था, ट्यूसडे वाले दिन उन्होंने हमला करना था, लेकिन उन्होंने हमला रोक दिया। और उन्होंने कहा कि इस दफा उन्होंने ना फील्ड मार्शल का नाम लिया ना शहबाज शरीफ का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरब के कहने पे, कतर के कहने पे और यूएई के कहने पर मैंने ये हमला रोका है। और उन्होंने कहा है कि जी हम डील की बात करेंगे और सब्सटेंशियल डील होगी। हालांकि पाकिस्तान के मोहसिन नकवी पहुंचे हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? एक तो उसकी वजह यह है कि उनको अपनी डोमेस्टिक लेवल पे हर जगह पे इस बात का वो कहा जा रहा था कि यार आप हर दफा कहते हैं पाकिस्तान के कहने पे आपने ऑपरेशन फ्रीडम रोक दिया था। अभी कुछ दिन पहले जब वो फ्रीडम ऑपरेशन कहते थे कि जहाजों को अपने हरमों से गुजरवाना है, तो पाकिस्तान के कहने पे रोका। वो कहते हैं यार आप तो नहाते हुए भी पाकिस्तान के कहने पे रुक जाते हैं। लोगों ने मजाक उड़ाने शुरू कर दिए कि जिम में मैं 5 सेट लगाता था, मैं 3 सेट लगाए, लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान आई अबॉर्टेड माई जिम सेशन, और मैंने सिर्फ 2-3 सेशन किए। वो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो एक तो उस मजाक से भी बच गए। दूसरा ये था कि इस दफा वाकई में अरब ममालिक ने, सऊदी अरब में हज हो रहा है, हज का बड़ा फरीजा हो रहा है। अल्लाह ताला जो हज पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे। और सबसे मेरी दरख्वास्त है जो मेरे सुनने वाले हज पे जा रहे हैं, पिछले साल मैं हज पे गया था, इस दफा जब भी हज की बातें देखता हूँ तो वो तड़प होती है, क्योंकि देखें हज एक ऐसा फरीजा है जो अल्लाह की तरफ से कहा गया है कुरान में, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। जिस जिसको हज अल्लाह की तरफ से इंसानों पर उसके घर की जियारत है, यानी फर्ज की गई है, जिस जिसको इस्तिताअत हो, तो जिसको हो, ये बड़ा फरीजा है। इस्लाम के जो फराइज हैं 5, उनमें से ये एक है, तो करना चाहिए। मेरे एक बुजुर्ग हैं, मदीना में होते हैं, उनके रिक्वेस्ट पे मैं रोज कोई ना कोई बात दीन की करता हूँ। कहते हैं अल्लाह का जिक्र जिस महफिल में ना उसका फायदा कोई नहीं होता, तो इसलिए मैं याद आया तो मैंने जिक्र कर दिया। तो यूनुस साहब की दरख्वास्त पर बुजुर्ग हैं हमारे और बड़े हैं। अच्छा, लेकिन हज का जो फरीजा है उसकी वजह से फिर जो है वो रोकना पड़ा है। और हज आपको पता है मुसलमानों की बड़ी इबादत है। कोई 25 लाख के करीब मुसलमान तकरीबन हज अदा करते हैं, 2.5 मिलियन हर साल, और हर साल तादाद बढ़ती भी जाती है। तो बहुत अच्छे इंतजाम भी होते हैं। उसकी वजह से अब मुसलमान ममालिक और सऊदी अरब खासतौर पर मसरूफ है, और वो ये नहीं चाहता कि हज के फरीजे को डिसरप्शन हो और इस तरह की सूरत हाल पैदा हो। तो इस वजह से मुसलमानों की दरख्वास्त इन ममालिक ने की है। और पाकिस्तान का नाम उन्होंने इसलिए भी नहीं दिया, मैंने आपको बताया कि वो इस दफा नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान ही कोशिश कर रहा है। कल कतर के प्राइम मिनिस्टर का फोन आया था, कल 2 दफा बात हुई पाकिस्तान की लीडरशिप की, कतर से, सऊदी अरब से रोज बात होती है। और बाकी सब भी आपको पता है, यूएई पे जो अटैक हुआ था उसकी पाकिस्तान ने बड़ी पुरजोर मजम्मत की थी। तो पाकिस्तान ही इसका होस्ट होगा अगर ये टॉक्स होते हैं, और तो पाकिस्तान ही इसका होस्ट होगा अभी भी। और पाकिस्तान की कोशिशों को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, ना कभी किया जाएगा, और कामयाबी पाकिस्तान की होगी, और मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अवाम की भी होगी, मगर नाम नहीं लिया। दूसरी तरफ यूएई, क्या यूएई की बर्फ पिघल रही है? यूएई ने पहली दफा जंग रोकने की बात की। इससे पहले ये इल्जाम लगता था कि यूएई चाहता है कि जंग हो और ये दो चाहते हैं कि जंग ना हो, लेकिन इस दफा यूएई जनाब रोक रहा है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले प्रेशर भी डाला गया इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस से कहा गया कि हमने दौरा खुफिया किया, यानी कि यूएई को फंसाया जा रहा था, कॉर्नर किया जा रहा था कि ईरान जो है इसको मारे और जंग में पक्का ये शामिल हो जाए, अमेरिका का इत्तेहादी बन जाए, इसराइल का इत्तेहादी बन जाए। और कहा गया कि जी हमने आयरन डोम भी दिया, इसको शील्ड भी दी मिसाइलों के खिलाफ। अब जो है वो यूएई ने इस दफा खुल के कहा है कि जी जंग नहीं होनी चाहिए। तो एक तो उसने एक मुमकिन हमले को, और ईरान ने भी धमकी दे रखी थी कि अगर हम पे हमला हुआ तो सबसे पहले हमारा निशाना यूएई होगा। तो इस वजह से यूएई ने भी इस दफा किया है, और लग रहा है कि यूएई का मौकफ बदल रहा है, और यूएई भी अब चाहता है कि अमन हो जाए, और इस दफा यूएई ने किया। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। तो अब आइंदा आने वाले 48 घंटों में, कितनी दफा कह चुके हैं वैसे, मैं भी शर्मिंदा हो जाता हूँ, मगर अब होपिंग अगेंस्ट दी होप, और होप के सिवा हमारे पास चारा ही क्या है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अगले कुछ दिनों में या घंटों में कोई अच्छी खबर ईरान से आ सकती है। ईरान अगर कोई लचक दिखाएगा, जो अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर पे लचक दिखा दे, बाकी हम कर सकते हैं। अमेरिका भी बहुत सख्त पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है, जी हम एसेट जो है वो भी अनफ्रीज नहीं करेंगे, हम इनको
کمپنسیشن بھی وار کی نہیں, کمپنسیشن چلو نہیں دیتے, ایسٹ امریکہ کو فریز کر دینے چاہیے, ایران کو نیوکلیر پہ بات مان لینی چاہیے, 15 سال کے اگر موریٹوریم ہو جائے, 15 سال تک افزودگی روک دیں, کچھ نہیں ہوتا. ابھی تک آپ نے نیوکلیر بم بنایا نہیں, 20-25 سال ہو گئے, بعد میں بھی 15 سال نہ بنانا, لیکن ترقی کریں یار, اپنے ملک سے پابندیاں ہٹوائیں, سینکشنز امریکہ کو ہٹانی چاہیے, سینکشنز ہٹائیں, پاکستان بھی ترقی کرے, وہ بھی کرے, اور سب بہتری کی طرف جائے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ چابہار کے حوالے سے جو ایران کے وزیر خارجہ نے انڈیا میں پیغام دیا, اس کو پاکستان میں اچھے طریقے سے نہیں لیا گیا, اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس بات پہ افسوس کا اظہار ہوا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ اتنا ساتھ دے رہے ہیں, گوادر میں ہم پورٹ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے ساتھ راستے کھول دیے, ادھر سے تجارت, تھرڈ پارٹی سے اسپیشل لا بنایا کہ جی آپ کی جو ٹریڈ آ رہی ہے, جہاز رکے ہوئے ہیں, وہ کراچی سے آپ کا سامان لے کے اندر چلے جائیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں. ایسے ملک کو انڈیا نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا, اور خود ساری گوادر وہ اپنی چابہار پورٹ بند کر دی تھی. اب دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چابہار میں واپس آ جائیں, پاکستان کو بھی دعوت دے سکتے ہیں کہ ڈیولپ کرنے کے لیے. تو یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ یار ہم سے کب پیار تھا, اوروں سے, غیروں سے تمہارے یارانے ہیں. تو یہ بات بھی بہرحال سوچنے کی ہے کہ جب پاکستان اتنا ساتھ دیتا ہے ہر قدم پر, اتنی مخلصانہ کوشش کرتا ہے, تو پھر دوسری طرف سے بھی جواب ملنا چاہیے نا. تو یہ اس چیز کا یہ ہے افسوس کیا جا رہا ہے, لیکن بہرحال پاکستان کی پالیسی پھر بھی یہی ہے. اس کے بعد ہی محسن نقوی پہنچے, اور پاکستان چاہتا ہے کہ مسلم امہ آپس میں نہ لڑے, اور یہ سب کے مفاد میں, اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں بھی سب سے بڑھ کر کے. اگر یہ نہیں ہوا تو اب آپ دیکھیں قربانی کا حالات دیکھ لیں, پیٹرول کے حالات دیکھ لیں, مہنگائی کے حالات دیکھ لیں, بہت زیادہ ہے. بائی دا وے چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں, دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹی وی چینلز کے مالکان کی طرف سے کہا گیا ہے سب کو کہ جی آپ نے عید کے حوالے سے یہ نہیں چلانا کہ عید پہ منڈیوں میں رش نہیں ہے, جانور مہنگے ہو گئے, لوگوں کو قربانی کی استطاعت نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات سچ ہے کہ لوگوں کو قربانی کی استطاعت نہیں ہے, اور کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اس دفعہ قربانی صرف اس لیے نہیں کی کہ ان کی استطاعت نہیں تھی پوری. تو یہ اور جابز لوگوں کی گئی ہیں. تو یہ کہنا, یہ پتہ نہیں کیوں کہاں سے آئی ہے یہ بات چینلز کو یہ آئی. یہ نہیں پتا کہ حکومت نے کس کو کہی ہے, حکومت نے مالکان کو کہا کہ اشتہار بند کر دیں, یہ کیا ہوگا, کس نے کس کو کہا, لیکن یہ چینلز کو انسٹرکشنز آئی ہیں یہ ہمارے ذرائع کے مطابق کہ جی آپ نا منڈیوں میں نہ گئے. اس کہنے سے کیا ہوگا, لوگوں کو تو پتہ ہے نا کہ جس کے استطاعت ہے یہ نہیں ہے. چینلز چلائیں یا نہ چلائیں کہ منڈیوں میں رش نہیں ہے, جو لوگوں کی حالت ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے. حالات بہت خراب ہیں, حکومت کو غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے دن رات کرتی ہوئی تو نظر آئے نا, لوگوں کے لیے کام کرتی ہوئی تو نظر آئے. ٹھیک ہے کچھ چیزوں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, جنگ پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, لیکن عوام کو سہولت دیں. آپ کوئی اپنی للے تللے عیاشیوں میں کمی کریں, اور لوگوں کو, اور اس طریقے سے خبریں روکنے سے تو آپ کہتے ہیں کہ آئینہ توڑ دینے سے آپ کا چہرہ تو اچھا نظر نہیں آئے گا نا. تو اس لیے میڈیا پہ پابندی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سچ دکھانے دیں, سچ آپ تک بھی پہنچ جائے تو تاکہ آپ بھی اپنا راستہ ٹھیک کر لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. دوسری خبر کی طرف آتے ہیں. جی دوسری خبر بڑی افسوسناک ہے. میں ابھی کورٹ سے آ رہا ہوں. ٹک ٹاکر ثنا یوسف تھیں, ایک چھوٹی سی بچی تھی, پیاری سی, ٹک ٹاک بناتی تھیں, اور وہ اسلام آباد میں ان کے گھر پہ گھس کر 2 جون 2025 پچھلے سال کو ان کو قتل کر دیا تھا ایک لڑکے نے. اور وہ 23 سال کے لڑکے تھے, اور انہوں نے جناب ان کو اس کو گھر پہنچے, موبائل چھینا اور وہ کیا. آج عدالت نے جناب اس کو سزا سنائی ہے اس لڑکے کو, اور اس کو سزا سنائی گئی ہے سزائے موت. اس کے علاوہ 20 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے, اور اس کو جناب 24 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا. 20 لاکھ روپے جرمانہ اس چیز کا کیا گیا جو جرم کیا, 2 لاکھ روپے موبائل چرانے کا, اور گھر میں گھسنے کا جرمانہ کیا گیا کہ آپ اس کے گھر میں کیسے گھس سکتے ہیں. اس کے والدین تھے, ینگ والدین ہیں, بچی بھی چھوٹی سی تھی, اور وہ کمرہ عدالت میں وہ دھاڑے مار کے رو پڑی. ان کی والدہ جو تھی پروین یوسف, اور ان کے والد جو تھے, ان سے میری بات ہوئی, والدہ سے بات ہوئی, دکھ ہوا بہت زیادہ. آج وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو جب سزا سنائی گئی تو وہ کہتی ہیں کہ اب میری بیٹی میں تو مجھے نہیں مل سکتی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو دوسروں کی بیٹیاں ہیں وہ بچ جائیں. ان کے والد نے بھی یہ کہا کہ میں اس کیس کو آگے بھی لڑوں گا, سپریم کورٹ میں بھی لے کے جاؤں گا, ہائی کورٹ میں بھی لے کے جاؤں گا, تاکہ ڈیٹرنس کریٹ ہو اور خواتین کے خلاف وائلنس نہ ہو. تو واقعی میں یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اس مجرم کو, اس طرح کے مجرموں کو ایسی عبرتناک سزا ہونی چاہیے, کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے, تاکہ معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا نہ ہو. اس سے پہلے ظاہر جعفر کو اب سزا ہو چکی ہے, ساری دنیا کے سامنے اس نے قتل کیا, ہر پاکستان کی کورٹ سزا دے چکی ہے. پتہ ہے اس کو سزائے موت ابھی تک نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ پاکستان میں ڈیتھ پینلٹی پہ غیر اعلانیہ طور پہ پابندی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپی یونین نے پاکستان کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس دے رکھا ہے, اور جی ایس پی پلس اسٹیٹس جب دے رکھا ہے تو پھر جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی کنڈیشن ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ یعنی ڈیتھ پینلٹی یعنی کہ سزائے موت آپ نہیں دے سکتے. یار اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کیپٹل پنشمنٹ کہتا ہے, اور پھر
وہی مدینے والے ہمارے مولانا یونس صاحب، ان کی بات یاد آتی ہے کہ قرآن میں ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. یہ جو قتل کی سزا موت ہے اس کی وجہ سے اور قتل نہیں ہوتے، یعنی کہ معاشرے میں زندگی پروموٹ ہوتی ہے، موت راج نہیں کرتی اگر آپ سزائے موت دیتے ہیں. تو بہرحال سزائے موت ایسے ایسے مجرموں کو جو خواتین کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں اور ایسے بھیانک جرائم میں زاہد جعفر ہے، جیسے یہ ہے ثنا یوسف کا قاتل ہے، ان کو سزا روکنے سے فائدہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل بے بنیاد ہے مغرب میں جو پابندی نہیں لگائی جی سزائے موت پہ پابندی لگا دی ہے. آپ اپنے مجرموں کو پاکستان آ کے مار دیتے ہیں اور گوانتانامو بے میں رکھتے ہیں، اور خود آپ کو پتہ ہے جو ہینیس کرائم ہیں وہ ختم کیسے ہوں گے جب آپ سزائے موت دیں گے. تو سزائے موت اور جو اسلام نے سزائیں دی ہیں وہ سزائیں دینے سے ہی معاشرے میں ڈیٹرنس کریٹ ہوتا ہے. سزا کا مقصد لوگوں کو ہاتھ کاٹ کے سارے لوگوں کو معذور بنانا تھوڑی ہوتا ہے. ایک بندے کے ہاتھ کاٹیں گے پورے کروڑوں لوگ ڈر جائیں گے اور وہ نہیں کریں گے. مقصد یہی ہے کہ معاشرے میں چوری نہ ہو، قتل نہ ہو، زنا نہ ہو، جرم نہ ہو، ریپ نہ ہو، کسی سب کی عزتیں محفوظ، سب کے مال جان محفوظ ہوں، اور یہ ایک ایسے معاشرہ قائم ہو جس میں ہر کوئی عزت سے، سکون سے، امن سے رہ سکے. تو اسلام نے جو سزائیں دی ہیں، جو حدیں مقرر کی ہیں، وہ ایک پورے معاشرے کے کولیکٹیو گڈ میں ہے. اگر ایک بندہ آپ کہیں جو قاتلوں کے حقوق ہوتے ہیں تو پورے معاشرے کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. بہرحال یہ سزا جو ہے وہ پاکستان میں ایک ڈیٹرنس کریٹ کرے گی، اور امید ہے کہ یہ سزا اپ ہولڈ بھی ہوگی اوپر والی کورٹس میں بھی، اور عمل درآمد بھی ہوگا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں آج کا ساتھ.